چند دنوں سے مطلب آپ جو کہ انڈور ہیں وہ واقف ہی ہوں گے کہ ایک پیشنٹ آ رہا ہے تھائی لینڈ سے چند دنوں سے. تو میں نے کہا کہ کہانی جو آگے بڑھ رہی ہے تو میں آپ کو وہ کہانی بتاتا رہوں تو آپ کو بیچ میں یہ پیسوں والی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. ہی از کمنگ آن 30 اپریل کو وہ تشریف لا رہے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ویزا لگوانے کے لیے گئے تھے وہاں سے اپنے شہر سے شین مائی سے بینکاک گئے تھے. اور ہم نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ کے ان کا ویزا بھی بڑا ٹرک سے لگوا دیا. ان کو وہاں بڑی خاطر مدارت بھی ان کی ہوئی اور وہ ویزا بھی ان کا لگ گیا کیونکہ وہ اصل میں سوڈانی ہے. رہتے سعودیہ میں ہیں والدین کے سمیت. سوڈان سے وہاں ہجرت کی ہوئی ہے اور ٹکے ہوئے ہیں وہاں تھائی لینڈ میں. اور تھائی لینڈ میں جا کے ان کو یہ شوق ہے کہ ایک ریہیب سینٹر بنانا چاہیے. وہ وہاں پہ ہیں اور اپنے گھر والوں کو وہ کہتے ہیں کہ میں پیسے بھیجو ایز یوزول جو ہمیشہ وہ کہتے ہیں پیسے بھیجو. انہوں نے وہ ویزے کے لیے ان کا بھی ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست کیا کہ چین مائی سے بینکاک آئیں, وہاں سے ویزا لگوائیں, واپس جائیں. لیکن وہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے بندے سے. وہ غلطی یہ ہو گئی کہ جو ویزا لگوانے آئے وہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ صبح ویزا لگا ہے اور لاسٹ نائٹ وہ آئے ہیں تو آج شام ان کو واپس چین مائی چلے جانا تھا. لیکن ہم نے جب ٹکٹ دیکھی تو ٹکٹ سستی تھی واپسی کی 2-3 دن بعد. وہ ٹکٹ مہنگی تھی تو وہ اس لیے ٹکٹ جو ہے وہ ٹیوزڈے کی بجائے فرائیڈے کی بک کروائی. اور پہلے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کا کوئی بینکاک میں رہنے کا کوئی انتظام ہے. تو انہوں نے کہا میرے دوست ہیں ادھر بڑے, اور ہم نے وہ ٹکٹ بک کرا دی فرائیڈے کی. تو 3 دن وہ دوستوں کے ساتھ رہے اور ظاہر ہے 3 دن دوستوں کے ساتھ رہے ہوں گے تو دوستوں نے انہیں مٹن کڑھائی وغیرہ چکن کڑھائی تو کھلائی ہوگی. تو پھر وہ جب واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان جانے سے پہلے میں 10 دن کے لیے بینکاک جانا چاہتا ہوں. اور مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ ہمیں سمجھ لگ گئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم نے تھوڑا سا لالچ کیا ہے کہ کوئی ٹکٹ کے پیسے بچا لیں تھوڑے سے. حالانکہ اس کے والدین نہیں دینے تھے لیکن ہم نے کہا کہ کیوں ضائع جائیں. تو وہ والدین سے ضد کرنے لگے کہ میں نے پہلے بینکاک جا کے واپس آ کے پھر میں واپس آؤں گا بینکاک اور پاکستان جاؤں گا. تو ان کے والدین نے ہمیں کہا کہ 10 دن جا کے تو بینکاک رہنا چاہتے تھے, ایسا مطلب اتنے نشے کرنا چاہتے تھے, تسی انہوں روکنا ہے. اچھا ہماری بات چیت ہوتی ہے آلٹرنیٹ ڈیز پہ, ایک دن خود پیشنٹ سے اور ایک دن اس کے والدین سے. تو کل انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ بینکاک کا پھیرا نہیں لگنا چاہیے تھا. تو میں نے آج جب بات چیت ان سے شروع کی تو میں نے انہوں نے مجھے تو کہا ہی نہیں کہ میں نے بینکاک جانا ہے. یہ تو ان کا پس پردہ پروگرام تھا کہ والدین پیسے بھیجیں, جن کو پیسے بھیجنے سے ہم نے منع کیا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ اتنا بڑا انویسٹر ملا ہے تو پیسے والدین سے کیوں مانگتا ہے. جب بھی آپ سے پیسے مانگیں آپ اسے کہیں کہ انویسٹر سے پیسے مانگو, اور انویسٹر پیسے دے گا. کیسا انویسٹر ہے کہ ایڈوانس میں پیمنٹ نہیں کو کر رہا. ٹکٹ بک ہو چکی ہے پاکستان کی 30 تاریخ کی. تو آج جب میری بات چیت ہوئی تو میں نے اب ان کو انگیج کرنا شروع کیا. انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نے بینکاک جانا ہے, تو میں نے ان کو کچھ مصروفیات بتائی. میں نے کہا دیکھو اب ہم نے اور آپ نے مل کے یہاں پہ تھائی لینڈ میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانا ہے, تو ایک اسٹیشن تو بنتا ہے پہلے بنانا. تو میرے لیے گھر دیکھیں کوئی وہاں سے اچھا سا, تو اگلے 2-3 دن میں گھر دیکھیں تاکہ جب آپ یہاں پاکستان آئیں اور ہم واپس جا کے تو وہ گھر خریدیں اور گھر کو اسٹیشن بنا کے تو ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر کا آگے کوئی سلسلہ کریں. اور ایک بیچ میں یہ بھی قصہ تھا کہ انہوں نے ایک گاڑی رینٹ پہ لی ہوئی تھی جس کا کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا تھا نیچرلی, اور جس سے گاڑی رینٹ پہ لی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ڈیمیج آپ نے کیا ہے گاڑی کو تو اس کے پیسے الگ دو. اور اس کے فادر کہہ رہے تھے کہ میری اس سے بات کرا دو, میں اس کو براہ راست پیسے دے دیتا ہوں اور گاڑی بھی واپس جائے. وہ کہتا تھا نہیں گاڑی واپس نہ جائے,
بلکہ آپ اسکریچز کے اور جو گاڑی پہ گڑبڑ ہوئی ہے اس کے پیسے دے دو. تو والدین کو ہم نے سمجھایا کہ نہیں، اس کو پیسے نہیں دینے، اس بندے کو ڈائریکٹ ہی پیسے دینے ہیں. تو ایک یہ بھی بیچ میں قصہ تھا. تو میں اس کو بتانے لگا کہ آپ جو ہے کچھ کام کر لیں آنے سے پہلے، ایک تو کوئی مکان اچھا سا دیکھ لیں، اس کی ویڈیو شیڈیو 2-4 مکانوں کی بنا کے گرد و نواح کی بتا کے آپ نے مجھے بتانی ہے، تاکہ بعد میں ہم وہ اپنا گھر لیں. اور ایک اس نے ہمارے لیے پراپرٹی بھی دیکھی ہے جہاں ریہیب سینٹر بنے گا. وہ کوئی ایکس وائف ہے، اس کی پراپرٹی ہے بہت ہی شاندار. وہ اس نے دکھایا تو بڑی گرینری، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریس کورس پارک جیسی گرینری ہے، اس کے اندر سینٹر ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کی جو ایکس وائف ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعارف بھی کرا دیں گے، اور یہ پراپرٹی ان کی ہے، اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ بھی آپ کرا دیں گے. یہ بیچ میں انسینٹو بھی آ رہا ہے. تو ندیم نور صاحب کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا جی میری گل کرا دینا. تو میں نے اسے کہا کہ پراپرٹی کو دیکھ کے آپ اس کی جا کے نا 20 کلومیٹر دور جا کے اس کی بھی ویڈیو بنائی. اب میں ان کو اگلے 10 دن کی مصروفیت دے رہا ہوں، کیونکہ جیسے پیرنٹس کرتے ہیں ویسے ہی کام ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ ایک تو وہ کرو، دوسرا شینمائی میں جتنے بھی ریہیب سینٹرز ہیں وہاں سب کو جا کے بتاؤ کہ میں عنقریب یہاں ایک ریہیب سینٹر کھولنے والا ہوں ڈاکٹر صداقت کے ساتھ مل کے، اور وہ ریہیب والے زیادہ تر مجھے جانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان کو آپ بتا دو، اور کل کو وہاں ریہیب میں کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ہمیں ان کی بھی ضرورت ہوگی تو ان کے ورکر بھی توڑیں گے. تو آپ نے اچھا وہ تمام باتیں سن کے ہاں جی کہہ رہے تھے، لیکن کچھ زیادہ امپریس نہیں ہو رہے تھے. تو اخیر میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم مجھے اپنی لوکیشن بھی بھیجنا 3 دن کے بعد، لوکیشن مجھے 3 دن کے بعد بھیجنا، کیونکہ میرا ایک دوست پھوکٹ میں آ رہا ہے. پھوکٹ پتہ ہے آپ کو؟ ہاں. تو وہاں سے وہ آ رہا ہے تو وہ آپ کو کچھ رقم بھی دے گا، وہ آپ کو کچھ رقم دے گا تاکہ آپ اس رقم کا استعمال کرتے ہوئے کچھ انتظامات میں آپ فائدہ اٹھا سکو، اور وہ رقم کے ساتھ آپ پاکستان آنے میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرو. تو اس پہ انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ. اور وہ جو رقم ہے وہ 2-3-4 دن کے بعد جب پھوکٹ سے کوئی بندہ آئے گا دوست میرا اور وہ اس کو رقم دے گا، تو ان کا جو اس طرح بینکاک جانے کا منصوبہ ہے وہ ہم ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے بینکاک کا ذکر میرے ساتھ نہیں کیا، لیکن میں نے ان کو انف ورک دے دیا. اور اس کے بعد جب اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو اس نے کہا کہ بینکاک جانے کا ارادہ تو میرا ہٹ گیا ہے، لیکن اب میں میڈیکل چیک اپ کرانا چاہتا ہوں شینمائی میں، کیونکہ میرا وزن بہت بے انتہا کم ہو رہا ہے کسی نامعلوم وجہ سے، اور میں ہسپتال میں جا کے تو چیک اپ کرانا چاہتا ہوں، جس کی ایک چیز کی فیس اتنی ہے، اور دوسری چیز کی اتنی ہے، اور تیسری چیز کی اتنی ہے، اور چوتھی چیز کی اتنی ہے. تو اس کے ابا کہہ رہے ہیں کہ ہن ایدا کی کریے، وہ تو تسی مسئلہ حل کر دیتا ہے، بینکاک تے وہ کوئی نہیں جا رہا، لیکن پیسے اس لیے منگوا رہا ہے کہ اس کا وزن کم ہو رہا ہے اور اس کو میڈیکل پرابلم ہو رہے ہیں، اور اس کی ماں بھی پریشان ہو گئی ہے. اور اب اس کے لیے اگر آپ کہیں تو ہم پیسے اس کو بھیج دیں. میں کہا نہیں، اس کو کہیں کہ 2-4 دن میں تھوڑا بہت وزن اگر کم ہو بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں. ڈاکٹر صاحب کا پاکستان میں ایک میڈیکل سیٹ اپ بھی ہے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کے نام سے، سارا چیک اپ وہیں ہو جائے گا. کہتا ہے یہ میں تو نہیں نہ کہہ سکتا. میں نے کہا کل میں کہہ دوں گا یہ اس کو. تو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو جا کے پھر کچھ، اور یہ ٹیکنیکلی ہم کرتے رہتے ہیں، ہمارا کام یہی ہے، جو 24/7 ہمارا کام یہی ہے. ہم زندگی میں زیادہ تر انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور کچھ سیکھتے رہتے ہیں آپ سے، بہت زیادہ سیکھتے رہتے ہیں، اور آپ سے معاملات طے کرنے میں ہمیں آپ سے ہی مدد ملتی رہتی ہے.